دوبارہ سے لگائی گئی ان پابندیوں کے تحت شاپنگ مالز، ہیلتھ کلبز، پارک، ساحل، ریسٹورنٹ اور شادیوں اور دیگر ایونٹس میں آنے والوں کی تعداد کو کم کر دیا گیا ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ 60% کیپیسٹی کے ساتھ کام کرے گا۔ وزارت اوقاف اور اسلامی امور نے کہا ہے کہ تمام مسجدوں کو کھلا رکھا جائے گا، البتہ نمازی عام نمازوں کے دوران جانماز کے برابر فاصلہ رکھیں اور تمام دیگر احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ 12 سال سے کم عمر بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس دوران گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے ریکارڈ 3487 نئے معاملے درج کیے گئے۔ ہیلتھ منسٹری نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام سختی کے ساتھ احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں اور بوسٹر ڈوز کے اہل افراد جلد از جلد اپنا ڈوز لگوا لیں۔ کورونا وائرس اور اس کی نئی قسم کی روک تھام کے لیے بوسٹر ڈوز لگانا انتہائی ضروری ہے۔ وزارت صحت اس ضمن میں آج 9 جنوری 2022 کو بوقر نامی علاقے میں قطر ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر رہی ہے۔ اس سینٹر میں تجارت اور انڈسٹریز کے شعبوں میں کام کرنے والے بنیادی ورکرز کو ویکسین لگائی جائے گی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ کمپنیاں اپنے ملازمین کے لیے qvc@hamad.qa پر ای میل کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کروا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ قطر ویکسینیشن سینٹر دنیا میں ویکسین لگانے کے لیے بنائے جانے والے بڑے سینٹرز میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں روزانہ تقریباً 25,000 ڈوز لگائے جائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر کے متعلقہ سرکاری اداروں نے کووڈ-19 کے متعلق لگائی گئی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 1140 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے 648 افراد کو فیس ماسک نہ لگانے، 467 افراد کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ کرنے اور 25 افراد کو موبائل میں احتراز ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ یہ کارروائی معدی امراض یا کمیونیکیبل ڈیزیز کے متعلق سن 1990 کے قانون نمبر 17 کے تحت کی گئی ہے۔ متعلقہ اداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کریں تاکہ اپنی اور دوسروں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ عراق کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس آج اتوار کو منعقد ہو رہا ہے، جس کے دوران اسپیکر اور ان کے 2 ڈپٹی اسپیکروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ عراق کے سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پارلیمانی اجلاس ملک میں جمہوریت کو راسخ اور مضبوط بنانے کے لیے ایک شاندار موقع ہے۔ اجلاس سے قبل پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کرنے والے سیاسی دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر نے کہا کہ وہ قومی اکثریتی حکومت تشکیل دینے کے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے اندرونی اور بیرونی دباؤ اور دھمکیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قزاقستان میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کل پیر کے دن پورے ملک میں حالیہ پرتشدد واقعات میں مارے جانے والے افراد کا سوگ منایا جائے گا۔ اس سے قبل حکومت نے نیشنل سیکیورٹی کے سابق چیف کریم ماسیموف کو غداری کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا۔ دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے قزاقستان کے حالات پر غور کرنے کے لیے کلیکٹو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کا سربراہ اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ تنظیم قزاقستان میں امن و امان کو بحال کرنے کے لیے پہلے ہی اپنے فوجی دستے بھیج چکی ہے۔ ایتھوپیا سے آنے والی اطلاعات کے مطابق ملک کے شمالی صوبے ٹیگرائی کے سرحدی شہر دیدبیت میں واقع ایک پناہ گزین کیمپ پر کیے گئے سرکاری فوج کے فضائی حملے میں عورتوں اور بچوں سمیت 56 افراد ہلاک اور دیگر 30 زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب حکومت نے اپوزیشن اور ٹیگرائی کی آزادی کے لیے لڑنے والے محاذ کے کئی لیڈروں کو معاف کر کے جیل سے رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس معافی اور رہائی کا مقصد یہ ہے کہ پرامن طریقوں سے ایتھوپیا کی تمام مشکلات کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ طالبان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال میں اپنی انسانی ذمہ داریاں پوری کرے اور افغان عوام کی انسانی مدد کے لیے آگے آئے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے دنیا کے کئی ملکوں پر تنقید کی جنہوں نے انسانی امداد کو سیاسی موقفوں کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مشکل حالات سے دوچار افغان عوام کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں واقع عالمی اداروں کے لیے روس کے ایلچی جناب میخائیل اولینوف نے کہا ہے کہ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جاری ایٹمی مذاکرات کی فضا پازیٹیو اور پریکٹیکل ہے۔ ایران کے وفد کے سربراہ علی باقری نے بھی کہا ہے کہ فریقین کے درمیان اختلافات کم ہو رہے ہیں۔ ادھر جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ کوریا میں فریز کیے گئے ایران کے فنڈ کے متعلق ماہرین کی سطح پر بات چیت کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ اور پاکستان کے سیاحتی علاقے مری میں برفیلے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والے سیاحوں کی گاڑیاں شدید برفباری کی وجہ سے سڑکوں پر پھنس گئیں اور بظاہر شدید سردی کے باعث کم از کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ گزشتہ 15-20 برسوں میں پہلی بار اتنی برفباری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 1000 گاڑیاں راستے میں پھنس کر رہ گئی تھیں اور مقامی انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج اور سیکورٹی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ تازہ خبروں کے مطابق روڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاحوں کی المناک موت پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے واقعے کی تحقیقات کا آرڈر دے دیا ہے اور متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ اس طرح کے دردناک واقعات نہ پیش آئیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قزاقستان کے صدر کے ساتھ ان کے ملک کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیبنٹ کی جانب سے اعلان کردہ نئی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کے پہلے دن کل عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر پریکاشنری میجرز کی پابندی دیکھی گئی۔ وزارت صحت آج بوکر نامی علاقے میں قطر ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر رہی ہے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکل حالات کا سامنا کر رہے افغان عوام کی انسانی مدد کریں۔ اور پاکستان کے سیاحتی مقام مری میں شدید برفباری میں انتہائی سردی میں کئی گھنٹے کھڑی گاڑیوں میں کم از کم 21 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون جابر حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔